آپ کا میزبان نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رویل سٹار۔ گلابی رنگ، سرخ اور گوری رنگت، نشے میں سحر، بڑی بڑی کٹورا آنکھیں، انار کی سرخی کی طرح سرخ ہونٹ اور چوڑی پیشانی، خوبصورت رخسار، دراز قد، گول سا چہرہ، زلفیں جب ماتھے کا حصار کرتی تھیں تو اس کی شان نرالی تھی۔ جی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میری مراد اداکارہ رانی صاحبہ۔ آپ سے ایک ایسی بات شیئر کریں گے جو کہ آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ سلور سکرین کی رانی جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری پر برسوں راج کیا، ان کے کریڈٹ پر کئی اردو اور پنجابی فلمیں کامیاب ہوئیں۔ اداکارہ رانی کے کامیابی کے سفر میں ان کے مقبول ہیرو کون ثابت ہوئے، اور سب سے زیادہ فلموں میں ان کے ہیرو کون تھے، اور ہدایت کار حسن طارق اور رانی کی طلاق کے بعد اداکار شاہد نے رانی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیوں کیا تھا، اور شاہد کے انکار کا رانی کے کیریئر پر کیا اثر پڑا، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ تو جو دوست نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک رویل سٹار کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اداکارہ رانی کا اصل نام ناظرہ تھا۔ رانی 1941 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ گھر میں غربت کے اندھیرے تھے۔ رانی کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے ان کے والد سے طلاق لے لی تھی۔ رانی کے والد مختار بیگم کے ڈرائیور تھے۔ رانی کو مختار بیگم نے پالا اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے رانی نے رقص سیکھا۔ مختار بیگم بہت اثر و رسوخ والی خاتون تھی۔ مختار بیگم کی سفارش پر انور کمال پاشا نے فلم محبوب کے ذریعے فلمی دنیا میں ان کو ناظرہ کو رانی کے نام سے متعارف کرایا فلم محبوب میں، جو کہ بری طرح فلاپ ہوئی۔ اس کے بعد ایونیو اسٹوڈیو کے مالک نے انہیں اپنی فلم ایک تیرا سہارا میں سائن کیا۔ یہ فلم بھی جب ریلیز ہوئی تو بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد چھوٹی امی، ایک دل، دو دیوانے، شبنم، عورت، صنم، سفید خون، عورت کا پیار، جوکر، 20 دن، ان تمام فلموں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ رانی کو منحوس اداکارہ کا درجہ دیا جانے لگا۔ ان کی لگاتار ناکام فلمیں ہو رہی تھیں۔ اداکارہ رانی کے نصیب میں بدقسمتی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن اکثر فلمیں ناکام ہونے کی وجہ سے رانی بدقسمت اداکارہ کا ٹھپا لگ گیا۔ مگر 1967 میں رانی کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ ہدایت کار حسن طارق نے اپنی پہلی فلم دیور بھابھی میں کاسٹ کیا۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی۔ ان کے لیے شہرت کے دروازے کھل گئے۔ اسی سال ان کی ایک اور فلم بہن بھائی بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ تاہم رانی کو بام عروج پر پہنچانے والی فلم انجمن تھی۔ اس کے بعد ایسا جیسا کہ کامیابیوں نے ان کا گھر دیکھ لیا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تہذیب، امراؤ جان ادا اور بہت سی ہٹ فلمیں ہوئیں، اور پھر رانی کی یکے بعد دیگرے سپر ہٹ فلمیں آتی چلی گئیں، جن میں اے گناہ، ناگمنی، بہار و پھول برساؤ قابل ذکر ہیں۔ اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی فلموں میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اگر پنجابی فلموں کی بات کی جائے تو رانی کو نیت حسین بھٹی کی فلم چند مکھنا سے بریک تھرو ملا تھا، جبکہ دوسری بڑی پنجابی فلموں میں سجن پیارا، جند جان، دنیا مطلب دی، ٹیکسی ڈرائیور، سونا چاندی قابل ذکر فلمیں ہیں، جہاں شہرت اور مقبولیت ان کا مقدر بنی۔ لیکن رانی کی ازدواجی زندگی دکھوں اور صدموں سے نڈھال رہی۔ رانی کی پہلی شادی
فلم ڈائریکٹر حسن تارک سے ہوئی ان کی طلاق کے بعد وہ دلی قربتوں کے سارے دیے بجھا بیٹھی تھی۔ ناکامی دل گرفتہ کو ایک امید چراغ کی طرح نظر آئی۔ فلم ساز جاوید قمر نے انہیں شادی کی آفر کی جو انہوں نے قبول کر لی۔ شادی کے بعد وہ بیمار رہنے لگیں۔ جاوید قمر نے بھی انہیں طلاق دے دی۔ رانی علاج کی غرض سے لندن چلی گئی۔ لندن میں ان کی ملاقات معروف کریکٹر سرفراز نواز سے ہوئی۔ دونوں نے شادی کر لی۔ یہ رانی کی تیسری اور آخری شادی تھی۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلسل ناکامیوں کے بعد رانی کی کامیابی کا سفر، کون سے ہیرو سب سے زیادہ مقبول ہوئے اور رانی کے ہیرو کے طور پر سب سے زیادہ فلموں میں کس ہیرو نے کام کیا، اور اداکارہ رانی اور حسن تارک کی علیحدگی کے بعد شاہد نے رانی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیوں کیا تھا اور اس کا رانی کو کیا نقصان ہوا۔ سلور اسکرین کی رانی کے کریڈٹ پر اردو اور پنجابی زبان کی درجنوں کامیاب فلمیں ان کی کامیابی اور مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کیریئر کے آغاز پر مسلسل ناکامی کے بعد رانی کی پہلی کامیاب فلم تیور بھابھی تھی، جس میں ان کے ہیرو وحید مراد تھے۔ رانی کی کامیابی کا سفر برسوں جاری رہا، جس میں وحید مراد ہی ان کے سب سے مقبول ہیرو ثابت ہوئے، لیکن رانی نے سب سے زیادہ فلموں میں جس ہیرو کے مقابل کام کیا تھا وہ تھے شاہد۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب رانی اور ان کے شوہر حسن تارک کے درمیان علیحدگی ہوئی تو شاہد نے حسن تارک سے اپنی جذباتی وابستگی کی وجہ سے رانی کے ساتھ فلموں میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ شاہد کے عروج کا زمانہ تھا، جس کی وجہ سے رانی کو شاہد کے اس فیصلے سے کافی نقصان بھی ہوا۔ رانی اس کے بعد کئی ہیروز کے ساتھ کام تو کرتی رہیں، مگر ایک کامیاب جوڑی کا اختتام ہو گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت فلم میکرز وحید مراد پر داؤ لگانے سے کتراتے تھے۔ اس کے باوجود رانی اور وحید مراد کی کئی چند فلموں نے شاندار کامیابی حاصل کی، جن میں پرکھ، بہن بھائی اور ترانہ وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے، اگر شاہد بھی رانی کے ساتھ کام کرتے رہتے تو کیا وہ اردو فلموں کے حوالے سے شبنم اور بابرہ شریف کو بھرپور ٹکر دے سکتی تھیں۔ تو جی دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔